ہر سننے والی اور دیکھنے والی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گی۔ میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ مجھے تھوڑا سا فیور ہے، فیور ہوا تو بچپن کی بہت سی یادیں تازہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی پسند کرتا ہے، اس لیے اپنی انٹرنل بیوٹی کے ساتھ ساتھ ایکسٹرنل بیوٹی کا بھی خیال رکھا کریں۔ انٹرنل بیوٹی دیکھ کے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشنا ہے، اور وہ کہتے ہیں نہ وہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، اللہ والے جے ویکھن تے دل ویکھ دے۔ تو اپنے دل کو بھی نرم رکھا کریں۔ میں بچپن میں بہت سخت دل کی ہوتی تھی، میری فرینڈز ہوتی تھیں مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، کلاس فیلوز، اور میں ان کو ایک محبت کی نظر بھی نہیں دیتی تھی بیچاریوں کو۔ سلام لیتی تھی، سلام لے کے وہ آگے سے بولنا چاہتی تھی اور میں چلی جاتی تھی۔ میں مغرور نہیں تھی، میں بدتمیز بھی نہیں تھی، بس مجھ میں اویئرنیس نہیں تھی، ایٹیٹیوڈ کہہ سکتے ہیں، نخرہ کہہ سکتے ہیں، وہ شاید پتہ نہیں، وہ بھی نیچر میں تھا، میں کانشیسلی ایسا نہیں کرتی تھی۔ لیکن اب مجھے بڑی ہوئی تو مجھے سمجھ آئی کہ جو دل کا سخت بندہ ہے نا، وہ کل کے کل خیر سے محروم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی نرم دل والوں کو پسند کرتا ہے، تو اپنا دل نرم رکھا کریں۔ مجھے ابھی میں دودھ پی رہی تھی ہلدی والا، تو مجھے بچپن کی یاد تازہ ہو گئی۔ میں بچپن میں دادا ابو کہا کرتے تھے کہ دودھ پیا کرو ساری، تو میں دودھ نہیں پیتی تھی۔ میں کہتی تھی نہیں مجھے اچھا نہیں لگتا، چاہے مجھے فیور ہوتا تھا، چاہے مجھے کھانسی ہوتی تھی، فلو ہوتا تھا، میں دودھ نہیں پیتی تھی۔ میں کیا کرتی تھی، لسی پیتی تھی، اور مجھے ڈانٹ پڑتی تھی کہ یہ کوئی موسم ہے، چاہے دھند ہوتی تھی، بارش، ٹھنڈ، میں لسی ہی پیتی تھی، رات کو بھی لسی پیتی تھی، دودھ میں پیتی ہی نہیں تھی۔ تو وقت کی بات ہے، تب میں دودھ نہیں پیتی تھی، لسی پیتی تھی، اور آج میں فیور ہے اور میں دودھ میں ہلدی ڈال کے پی رہی ہوں کہ یہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں تب دادا ابو کہا کرتے تھے کہ امی کہا کرتی تھی کہ یہ فائدہ مند ہے، پیو، تو میں کہتی تھی نہیں میں نے نہیں پینا، آج میں پی رہی ہوں۔ آج میں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یوز کر کے ایک ہیئر جیل بنایا، جیل بالوں پہ لگا لیا تھا، اور وہ جو میتھی دانہ اور السی کے بیج تھے، اس کے اندر دہی اور بیسن ڈال کے اس کو میں نے فیس پہ لگا لیا ماسک، اور اس کو جو میں نے ریموو کیا بالوں فیس سے ریموو کیا، تو اتنا اچھا اس کا رزلٹ تھا۔ تو مجھے پھر ایک دفعہ اس چیز کی فیلنگ آئی کہ میں نے نیچرل چیزوں کو چھوڑ کے میں آرٹیفیشل چیزوں پہ آ گئی تھی، اتنی مہنگی پروڈکٹس، اتنے مہنگے سیرم موئسچرائزر لے کے آتی تھی۔ ٹائم نہیں ہوتا تھا نا، یہ چیزیں ٹائم مانگتی ہیں، یہ جو نیچرل چیزیں ہیں یہ ٹائم مانگتی ہیں، تو وہ ہم سے اتنی محنت نہیں ہوتی، تو میں چھوڑ دیتی تھی۔ لیکن پھر مجھے جیسے جیسے بڑی ہوئی مجھے یہ سمجھ آئی، اب تو مجھے بہت اچھے سے سمجھ ہے کہ زندگی میں ٹائم کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ زندگی نہیں دیکھتی کہ یہ بندہ پریشان ہے یا خوش ہے، اس نے جو دینا ہے آپ کو، ٹینشنیں دینی ہے، کچھ بھی دینا وہ دے دے گی، تو آپ نے اسی طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ تو جب آپ نے ٹینشن میں آپ نے کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، سونا بھی ہے، شاپنگ بھی کرنی ہے، غصہ بھی کرنا ہے، بیمار بھی ہونا ہے، میڈیسن بھی کھانی ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا، سب کچھ ہونا نا، تو پھر بالوں کی اور چہرے کی کیئر کیوں نہیں، اس کو بھی ساتھ ساتھ کر لیا کرے۔ یہ چیز مجھے سمجھ آئی، تو میں نے سوچا کہ چلو میں ان چیزوں کی دوبارہ یوٹیلائز کرتی ہوں، ان کو اپنے یوز میں لے کے آتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یوز کیا کرے، مہنگے پروڈکٹ پہ جو پیسے لگتے ہیں نا، وہ منی سیو کیا کرے، اور وہ جو سیو آپ کرتے ہو وہ آپ کسی غریب کو دے دو، کسی مستحق کو دے دو، کسی ضرورت مند کو دے دو، تو وہ آپ کی بیوٹی کا صدقہ بھی اتر جائے گا، سیٹسفیکشن بھی ہو جائے گی۔ اور جو نیچرل چیزیں انہی کو یوز کر کے اپنی بیوٹی کو خوبصورت اور جوان رکھے، فریش رکھے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ دار چینی کا جو ماسک ہے وہ اتنا فائدہ مند ہے، اس کو لگا کے چیخیں تو بہت نکلتی ہیں، 5-10 منٹ، بڑی مشکل سے 15 منٹ گزارے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ میں برداشت ہے تو لگا لینا، اور اس کا اتنا اچھا رزلٹ ہے، وہ آپ کو 1 ٹائم میں ہی آپ کو اس کا رزلٹ مل جاتا ہے۔ وہ اس وقت چہرہ ریڈ ہوتا ہے، اگلے دن تک آپ کو کہا جائے گا کہ چہرے پہ کچھ کیا ہوا ہے۔ اگر آپ کی ایج تقریباً زیادہ ہے تو آپ ہفتے میں 2 دفعہ بھی یوز کر لیں، اگر ایج کم ہے تو آپ اس کو 1 دفعہ یوز کر لیں۔ تو مطلب یہی کہ بس یہ جو نیچرل ہربس ہے، نیچرل انگریڈینٹ ہے، انہیں یوز کر کے اپنی خوبصورتی کو فریش رکھا کریں۔ میں بچپن میں میرے میری امی 10 پارہ پڑھنے کے لیے سب بہنوں کو اٹھایا کرتی تھی، تب میں چھوٹی، بہت چھوٹی ہوتی تھی،
تو ساری بہنیں اٹھ کے وضو کرنے کے لیے پہنچ جاتی تھی، اور میں کیا کرتی تھی، میری چارپائی کے پاس نا ایک انگیٹھی ہوتی تھی، میں رات کو ادھر کنگا اور شیشہ رکھ کے سوتی تھی، تو میں سوتی نا اپنا ہاتھ انگیٹھی پہ کرتی تھی، کنگا پکڑتی تھی، بیٹھ کے کنگھی کرتی تھی. پہلے میں کنگھی کرتی تھی، پھر آنکھیں کھولتی تھی، پھر میں شیشے کے آگے کھڑی ہو کے اپنے آپ کو دیکھتی تھی، پھر میں جا کے وضو کرنے جاتی تھی. تو اس وقت تو میرا مذاق بنایا جاتا تھا کہ بھئی یہ اتنا شیشہ دیکھتی ہے، اتنے بالوں کو اتنا برش کرتی ہے، اس کے سارے بال جھڑ جائیں گے، اتنا برش کون کرتا بھلا. وہ بچپن سے مجھے شوق تھا، میں شیشہ اتنا دیکھتی تھی کہ اگر مجھے سارا دن شیشے کے آگے بیٹھنا پڑتا تھا تو میں بیٹھ جاتی تھی، میں بور ہی نہیں ہوتی تھی. آج بھی شیشہ دیکھنا مجھے بہت پسند ہے. میں کبھی تنہا ہوتی تھی تو شیشے کے آگے بیٹھ کے اپنے آپ سے باتیں کر لیتی تھی. کبھی وقت ایک جیسا نہیں رہتا، تب وقت ہمارے ہاتھ میں تھا لیکن ہم وقت کی قدر نہیں کر رہے تھے. آج وقت ہاتھ سے بہت دور نکل گیا، تو آج کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت کو اپنے یوز میں لایا جائے. لیکن جو وقت گزر جائے تو جیسے وقت گزر جائے واپس نہیں آتا، اس طرح آپ کے اپنے رشتے آپ کی زندگی سے چلے جائیں تو کبھی واپس نہیں آتے. اللہ تعالیٰ سب کے بھائیوں کو، ماں باپ کو، بہنوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہمارے دادا ابو اتنے کانشیس تھے ہم بہنوں کی بیوٹی لے کے. ہم 11 بہنیں تھیں الحمدللہ. تو مجھے یاد ہے کہ میرے دادا ابو کہا کرتے تھے میری بڑی باجی سے کہ اگر یہ چہرے پہ دانہ کیوں نکلا ہوا، مجھے لکھ کے دو کیا کس سے یہ دانہ جائے گا، میں وہ لے کے آؤں گا تو پھر وہ یوز کرنا. اپنا چہرہ صاف رکھا کرو، یہ دانے نہیں چہرے پہ ہو، یہ نشان نہیں ہو. اور سب کے کلر فیئر تھے لیکن دادا ابو کو پھر بھی ہوتا تھا کیئر کیا کرو تاکہ کچھ خراب نہیں ہو آپ کی اسکن. اور میں ایک دفعہ میٹرک میں یاد ہے میں برش کر رہی تھی تو میرے بال نا نیچے ایسے بکھرے تھے جیسے موتی بکھرے ہوئے. میرا بال بہت موٹا، تھک، شائنی، فل اینڈ تک ہوتا تھا، کوئی بال درمیان میں ٹوٹا نہیں ہوتا تھا. تو وہ اس طرح بکھرے ہوئے تو میں رو رہی تھی دیکھ کے. دادا ابو کہتے کیا ہوا؟ میں کہا ابو میرے اتنے بال جھڑ رہے ہیں. تو دادا ابو نے کہا کہ بیٹا آپ نا ملتانی مٹی لگاؤ، ملتانی مٹی سے اپنے بال دھو، آپ کا ہیئر فال رک جائے گا. اور روز 7 بادام اور پتہ نہیں 4-5 کالی مرچیں منہ میں رکھ کے، منہ کو بند کر کے اس کو اچھے سے چبانا ہے آپ نے، اور چبا کے ہی اس کو کھا جانا، اور پھر لمبے لمبے سانس لینے ہیں تو آپ کا ہیئر فال بھی رک جائے گا، بال بہت اچھے ہو جائیں گے. جس طرح ہماری بیوٹی کا دادا ابو خیال کیا کرتے تھے، شاید ہی دنیا میں کسی کے دادا ایسے ہوں گے جو اتنا خیال کرتے ہیں کہ یہ بال کیوں خراب ہو رہے ہیں، یہ تمہارے ہونٹ کیوں پھٹے ہوئے ہیں، یہ تمہارے بال کیوں اسکن کیوں خراب ہے، یہ دانہ کیوں نکلا، رنگ کیوں اس کا کالا ہوا، اس کے پاؤں کیوں ٹیڑھے. میرے نا بچپن میں تھوڑے سے پاؤں ٹیڑھے تھے، یہ جو نیچے والی چھوٹی انگلی ہے یہاں سے ہڈی نکلی ہوئی تھی. تو میری سسٹرز مجھے کہتی تھی ٹیڑھے پاؤں والی، تو میں روتی تھی. تو میرے دادا ابو نے مجھے پتہ نہیں دنیا کے کون کون سے جوتے پہنا دیے. ابھی تو ہم 11 بہنیں تھیں، پھر بھی انہوں نے میری اتنی کیئر کی کہ میرے پاؤں سیدھے کر دیے انہوں نے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی مہمان نوازی میں رکھے. میرے دادا کو بھی، میرے بھائی کو بھی. بہت اچھے رشتے ہوتے ہیں یہ زندگیوں میں، ہوتے ہیں تو سکون ہوتا ہے، جب یہ چلے جاتے ہیں تو ایسی بے سکونی ہے، ایسی تکلیف دہ رہ جاتی ہے اس کے، اور ان کی یادیں اس کے علاوہ کچھ نہیں رہتا ہمارے پاس. اپنے اپنے رشتوں کی قدر کیا کرے، جو ٹائم ہے ان کے ساتھ اچھا ہے ہنس کھیل کے گزار لیا کرے. اپنا بھی ساتھ خیال کیا کرے، اپنے بہن بھائیوں کا بھی خیال کیا کرے، اور